اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں مجھے وقت کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، دوسرا ہوگا ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے ہم۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے فا، جو کہ حرف ہے، اور یہ فا استنافی ہم قرار دیں گے اس لیے کہ ہم آج کا نیا جملہ کر رہے ہیں۔ کیفا اسم ہے، اسم استفہام ہے، اور کیفا لفظ پہ ہم تفصیل سے سورہ آل عمران میں بات کر چکے ہیں۔ اذا جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ ظرف ہوتا ہے، اور اس میں کبھی شرط کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں، اس وقت یہ اذا ظرفیہ شرطیہ کہلاتا ہے، لیکن اس وقت اذا کے بعد جو ہے وہ دو جملے ہونے ضروری ہیں۔ بال ترکیب میں دیکھیں گے کہ یہ خالی ظرفیہ ہے یا پھر ظرفیہ شرطیہ ہے۔ اذا کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے جمعنا، جو کہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ جیم، میم اور عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ با فتح یفتح سے یہ استعمال ہوتا ہے، جمع یجمع جمعن۔ اس کے معنی خان صاحب لکھ رہے ہیں متفرق چیزوں کو ملا دینا، اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اور آیت کا ریفرنس بھی یہی دیا ہے خان صاحب نے کہ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، تو کیسا ہوگا جب ہم اکٹھا کریں گے ان کو اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جمعنا کے بعد ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے، لام حرف جر ہے، جس کے بعد یوم کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے اور نکرہ ہے، اور اس کے بعد لا نفی جنس ہے، جس کے بعد ریبہ اس کا اسم نکرہ بغیر تنوین کے اور منصوب آپ دیکھ رہے ہیں۔ فی حرف جر ہے، جس کے بعد ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پر بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں ہمیں ایک واو نظر آ رہا ہے، اور واو کے بعد ایک پورا جملہ نظر آ رہا ہے جو کہ ہم لا یظلمون ہے، لہٰذا اس دوسرے حصے کے ہم دو حصے کر دیں گے۔ اس میں پہلا حصہ ہوگا ووفیت کل نفس ما کسبت، اور دوسرا حصہ ہوگا وہم لا یظلمون۔ اب جو پہلا حصہ ہے دوسرے حصے کا، اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، وفیت یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واو فا اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ عین کلمہ شد والا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ باب تفعیل سے فعل مجہول کا صیغہ ہے۔ واو فا اور یا روٹ لیٹرز کو جب ہم باب تفعیل میں ڈالتے ہیں تو یہ بنتا ہے جی وفیا یوفیو توفیتن۔ اس کے معنی خان صاحب لکھ رہے ہیں کسی کا حق پورا پورا دے دینا۔ تو وفیت فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد کل کا لفظ جو ہے وہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، اس کے بعد نفس اسم مجرور نکرہ استعمال ہوا ہے۔ ما جو ہے اس کو بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، تو یہ ما موصولہ کنسیڈر کیا گیا ہے، اور آخری لفظ اس حصے کا وہ ہے کسبت، جو کہ کاف سین با روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ کاف سین با باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتے ہیں، کسبہ یکسبو کسباً محنت سے کوئی چیز حاصل کرنا۔ دوسرے حصے کے پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ ہے واو، اور اس کے بعد ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے، ضمیر مرفوع منفصل، اور اس کے بعد لا ہے، جس کے بعد فعل مضارع آپ کو نظر آ رہا ہے، اور فعل مضارع چونکہ مرفوع نظر آ رہا ہے یعنی نارمل نظر آ رہا ہے، تو یہ لا جو ہے لا نافیہ ہے، اور یظلمون جو ہے علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے، تو عین کلمہ زبر کا دیکھ کر ہم نے فوراً یہ کہہ دیا کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو فعل مضارع مجہول یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ضا لام اور میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ ظلم یظلم باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے ظلمن، جس کے معنی ہوتے ہیں ظلم زیادتی کرنا۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پر بات ہو گئی ہے ہماری آیت نمبر 25 کے حوالے سے۔ اب ہم چلتے ہیں ان حصوں میں جو جملے بنے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہے اس میں فا کو ہم مان لیں گے جی فا استنافیہ۔ اب کیفا آ رہا ہے، اور کیفا کے بارے میں ہم تفصیل سے سورہ آل عمران کے لیکچر میں ہی بات کر چکے ہیں کہ کبھی تو یہ حال بنتا ہے اور کبھی یہ خبر مقدم بنتا ہے۔ تو یہاں پر کیفا کی ترکیب جو ہے دونوں طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ کیفا اسم و استفہام ہم یہاں پر محلاً مرفوع خبر مقدم رکھیں گے ایک مبتدا محذوف کے لیے، اور وہ مبتدا محذوف جو ہے وہ صنعہم یا حالہم مانا گیا ہے۔
گویا ہم جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں تو کیفا یہ محلاً مرفوع خبر مقدم بن جائے گا، اور مبتدا مؤخر جو کہ محذوف ہے وہ صنعہم یا حالہم بن جائے گا، اور پھر اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ جو ہے یہ اس کے ہی متعلق ہو جائے گا، یعنی جو مبتدا محذوف مانا ہے نا اس کے متعلق ہوگا، اس لیے کہ مبتدا محذوف جو ہم نے مانا ہے وہ مصدر کو ہی مانا ہے۔ اب اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ کو انالائز کریں تو اذا ظرفیہ ہے، اس کے بعد کوئی دو جملے نہیں آ رہے، لہٰذا یہ صرف ظرفیہ ہوگا اور اس میں شرط کے معنی شامل نہیں ہوں گے۔ جمعناہم فعل فاعل مفعول بہ کا مجموعہ ہے، جمعنا فعل با فاعل، نا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، اور لام جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جارہ ہے جس کے بعد یوم کا لفظ نکرہ استعمال ہوا ہے اور یہ مجرور ہو جائے گا، اور یوم کے بعد ایک جملہ اسمیہ آ رہا ہے لا ریب فیہ، وہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ محلاً مجرور صفت بن جائے گا یوم کی، تو گویا یوم کا لفظ جو ہے یہ نکرہ موصوفہ ہے اور لا ریب فیہ جو ہے اس کی صفت بن گیا ہے۔ پھر یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا جمعنا فعل کے، پھر جمعنا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا اذا ظرف کے لیے، اور اذا ظرف جو ہے وہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو جائے گا مبتدا محذوف کے، جو کہ ہم نے مبتدا مؤخر محذوف قرار دیا ہے، اور یوں پھر مبتدا محذوف جو ہے وہ اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو یہ ترکیب تو میں نے کی ہے اس وقت جب ہم نے کیفا کو خبر مقدم بنایا۔ اگر کیفا کو ہم بطور اس میں استفہام محلاً منصوب حال قرار دیں تو پھر ہمیں ایک فعل جو ہے وہ محذوف ماننا پڑے گا، اور فعل محذوف جو مانا گیا ہے وہ ہے یصنعون، اور وہ جو فعل محذوف مانا گیا ہے یصنعون اس کی فاعل واو ضمیر سے جو ہے یہ کیفا حال بنے گا، اور پھر باقی ترکیب اسی طرح ہی ہوگی کہ اذا ظرفیہ جو ہے یہ مضاف بن جائے گا، اور جمعناہم لیوم لا ریب فیہ یہ پورا جملہ فعلیہ محلاً مجرور مضاف الیہ بن جائے گا، اور پھر ظرف اپنے مضاف الیہ سے متعلق ہو جائے گا یصنعون فعل محذوف کے۔ تو دونوں طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اس کی ترکیب کے، اور محمود صافی صاحب نے بھی اسی ترکیب کو اختیار کیا ہے۔ یوں یہ جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے، اور دونوں جملے جو ہیں وہ مستانفہ ہی کہلائیں گے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اس میں واو کو ہم قرار دے دیں گے عاطفہ، وفیت فعل ماضی مجہول کیونکہ چوتھا صیغہ ہے تو اس کا نائب فاعل جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے، تو کل نفسن جو ہے وہ اس کا نائب فاعل قرار دیا جائے گا جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور کل کا لفظ مرفوع ہونے کی وجہ سے ہم فاعل قرار دے رہے ہیں۔ ما کسبت موصول اور صلہ مل کر یہ وفیت فعل کے لیے مفعول بھی بن جائے گا، اس لیے ما کسبت کو ہم محلاً منصوب کہیں گے۔ اب موصول صلے کا اگر میں انالیسس کروں آپ کے سامنے تو ما اس میں موصول ہے اور اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے کسبت جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ کسبت فعل با فاعل یا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل اور محذوف ضمیر مفعول بھی کی جو آیت کا کام دے رہی ہے اس سے مل کر صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا وفیت فعل کے لیے، اور وفیت فعل مجہول اپنے نائب فاعل کل نفسن اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا لا ریب فیہ والے جملے پر۔ اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہم لا یظلمون، اس واو کو ہم حالیہ قرار دیں گے، اور جو جملہ ہے جملہ اسمیہ ہم لا یظلمون یہ محلاً منصوب حال بن جائے گا۔ اس میں ہم جو ہے ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن جائے گا جس کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ آ رہا ہے جو کہ لا یظلمون ہے، اور لا یظلمون جو ہے یہ فعل اور نائب فاعل کا مجموعہ ہے۔ یظلمون چونکہ مجہول کا صیغہ ہے اس لیے واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، اور پھر فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے ہم مبتدا کے لیے، اور ہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب حال بن جائے گا کل نفسن کے لیے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جو جملے اعراب کے طور پہ حل کیے ہیں ان میں پہلا جملہ کیفا حالہم کے ساتھ انہوں نے لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے، اور یہ چیز بتا رہی ہے کہ انہوں نے کیفا کو خبر مقدم بنایا ہے اور حالہم کو مبتدا مؤخر محذوف مانا ہے، اور دوسری ترکیب بھی انہوں نے بہرحال ذکر کی ہے یہاں پہ۔ جمعناہم والا جملہ فی محل جر مضاف الیہ ہے، اور لا ریب فی والا جملہ فی محل جر نعت ہے لیومن یعنی یوم کے لیے صفت ہے، اور وفیت کل نفس والا جملہ فی محل جر معطوف علی جملہ لا ریب فی
اور جملہ کسبت والا لا محل لہ صلۃ الموصول والعائد محذوف ای کسبت ہو، اور جملہ ہم لا یظلمون فی محل نصب حال، اور جملہ لا یظلمون فی محل رفع خبر المبتدا ہم۔ تو الحمدللہ جی 100% ورکنگ ہماری میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ، اور اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ فکیفا، پھر کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر جان کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ جی تھوڑی سی ٹیکنیکل آئی تھی ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25، لیکن آج کے لیکچر میں ہم اسے مکمل اینالائز کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔